سی پیک اور NHA کے بارے میں ہمارا بھی چھوٹا سا علاقہ ہے، مگر NHA کا رویہ بلوچستان بلکہ بولان میں نامناسب ہے۔ اسپیکر صاحب 2008-09 کی بات ہے، ہم نے ڈاڈر سے کوئٹہ کا ڈویل وے کا فیزیبل رپورٹ بنایا تھا، فیزیبلٹی رپورٹ بنایا تھا، NHA نے اسے منظور بھی کیا، مگر اس کے بعد تقریباً ابھی 15 سال ہونے کو ہے، اس سے بھی زیادہ، بالکل اس پر کبھی نقشے بنتے ہیں، کبھی اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، کبھی کیا ہائے روز حادثات ہوتے ہیں، سارا بولان دو روز بند ہے، لوگوں کو دشواری ہے آنے جانے میں۔ آپ کے ڈاکٹر مالک صاحب بیٹھے ہیں، جب یہ CM تھے اس سے بھی میں نے ڈیو لیٹر لیا کہ بھائی اس روڈ کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے۔ ہمارے سردار ثناء اللہ زہری صاحب بھی تھے، اس جب CM تھے اس سے بھی ڈیو لیٹر لے کر دیا۔ جی ہاں، اس کے بعد بھی سرفراز تھے، ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے کہا اس دفعہ PSDP بن رہا ہے تو آپ مہربانی کریں۔ پچھلے دفعہ بھی میں برملا کہتا ہوں، شہباز شریف نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جب روڈیں ڈالے گئے تو ہمارے روڈ اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے میں نے پیسے دی وہاں ڈالے، مگر روڈ کا نام نشان نہیں ہے۔ اس دفعہ بھی امید ہے کہ ڈالا جائے گا مگر اس پر امپلیمنٹ ہو۔ پچھلے دفعہ میں گیا تھا، PM سے ملا تھا، اس کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پچھلے دفعہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس پہ وفا نہیں ہوا، مہربانی کر کے اس دفعہ اس پہ وفا کرنا کہ ہمارے بولان سارا 2-3 دن بند ہوتا ہے، کوئی ٹرالی ادھر الٹا ہو جو تو راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں CM کے پاس گیا تھا، اس کو آپ پوچھیں، میں نے اسی روڈ کا کہا تھا کہ اس دفعہ آپ فیڈر میں کہا میں بھی جاؤں گا، اس روڈ کو ڈلوانا ہے، لوگ وہاں تکلیف میں ہیں۔ یہ 14 ڈسٹرکٹ ہمارے یہ بولان کا روڈ ملاتا ہے، 3 صوبوں کو ملاتا ہے، مہربانی کرے اسے نظر انداز نہیں کرنا، اس کو اس دفعہ کرانا۔ اسپیکر صاحب پچھلے دفعہ ہمارے جو سینٹر تھے احمد خان صاحب، اس نے ایٹ آباد روڈ کا ٹھیکہ اٹھایا تھا، تو 1 سال بعد مجھے ملا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا ایٹ آباد کے روڈ کا، بولنا میں نے بنا دیا سی پیک کا روڈ۔ تو اسپیکر صاحب ہمارے مولانا صاحب بھی کہتے ہیں یہاں کوئی 4 یا 10 کلومیٹر سی پیک کا کوئی روڈ بنا دے فیڈرل گورنمنٹ، تاکہ ہم قسم کھا سکے ہمارے بلوچستان میں بھی سی پیک روڈ ہے۔ ابھی تو ہم قسم بھی نہیں کھا سکتے، 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، ہم کس منہ سے بات کریں؟ کم سے کم جس طریقے سے ہمارے دوسرے صوبے میں ہمارے بھائی ہیں، پنجابی ہمارے بھائی ہیں، جیسے زمرو خانے کا اور ہمارے سندھ اور NWFP صوبہ سارے اس طریقے سے کہ وہ جاتے ہیں، ہمارا جب موٹر وے کبھی کبھار غلطی سے چڑھ جاتے ہیں تو ہمارا دل باغ ہوتا ہے کہ دیکھیں کیسے روڈ ہے۔ کاش بلوچستان کو بھی وہ روڈوں کو سی پیک کے اس طریقے سے بنا دے تاکہ یہاں کے لوگ بھی اس پوائنٹ آگے آپ کے بالکل ضرور صاحب نے میں بار بار کہتا ہوں میرا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوتا ہے، لوز ہو جائے، میری زندگی چلی جاتی ہے چلی جائے، لیکن میں اپنے ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں، ریاست کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ گزارش اتنی ہے کہ ابھی تک یہ ایوان کنفیوز ہے، میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس کنفیوژن سے باہر نکل آئے۔ ہم نے ان کیمرہ آپ کو بریفنگ دے دی کہ یہ لوگ ہیں جو بات نہیں کرنا چاہتے آپ سے، کرنا چاہے کوئی لیڈ لینا چاہے بسم اللہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں جرگا حکومت آج اعلان کرتی ہے، کل وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلوچستان کے ایشو پہ اسلام آباد میں بلا لیتے، کوئٹہ میں بلا لیتے، بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جائیں، اس سے کوئی روڈ میپ تو دے نا۔ یا اسی طرح ہماری اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن کرنا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، وہ اپنے نظریے کے مطابق بات کرے گا، نشستن گفتارن برخاستن، معاملہ ان کا ہے جو وائلنس کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے کس پر کہ یہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ کوئی سوشو پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر،
یہ سوشو پولیٹیکل مسئلہ ہوتا تو افغانستان کی مثال آپ لے لیں. افغانستان کے اندر آج سے 2 سال 3 سال پہلے ایک بہتر گورنمنٹ تھی, زیادہ جاب اپرچونٹیز تھی, تو وہاں پر جب وہ امریکہ وہاں سے چلا گیا, جاب اپرچونٹیز ختم ہو گئی, لوگ وہاں سے درپدر ہو گئے, لیکن انسرجنسی ختم ہو گئی. تو یہ ہم نے کیا ریزن بنائی ہوئی ہے؟ یہ ریزن نہیں ہے. وہ لڑنے والا بھی کہتا ہے یہ ریزن نہیں ہے. ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ریزن اس لیے ہے کہ یہاں پر سڑک سکول نہیں ہے, یہاں پر بجلی نہیں ہے. نوجوان کو جو ہے, یہ نوجوان جو بیوٹمس میں پڑھتا ہے 80%, if I'm not wrong, کیونکہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ ہوں, میں غلط ہوا تو میں اپنی کریکشن خود کر لوں گا اس فلور پہ, 80% اسکالرشپ پہ پڑھتا ہے. ہم ایک بچے پہ جو کریڈٹ کالج میں پڑھ رہا ہے 13 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں پہ جو ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کوئی پروونس نہیں کر رہا ہے. ویلفیئر اسٹیٹ ٹائپ کا ہم نے ایک صوبہ بنایا ہوا ہے, اور آئی ایم اے بلوچ اس بنیاد پر, جیسے آئی ایم اے بلیک, ہر بات پر وہ کیا ہوا ہے ہم نے. لہٰذا میری اس مقدس ایوان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ خدا را اس کنفیوژن سے باہر آ جائیں. یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے گھر گھر کو پہنچ گئی. جب پشاور میں KPK میں شروع ہوئی تو باقی پاکستان نے کہا کہ یہ تو جی بس KP کی جنگ ہے. وہ ہم نے پھر دیکھا کہ وہ جنگ کہاں تک پہنچی. آج شاید ہم زیادہ انڈر تھریٹ ہوں گے. کچھ لوگ یہاں میرے خلاف تقریر کر کے, میری وحشت سے, تیری شہرت سے, اگر میرے خلاف تقریر کرنے سے تمہاری بچت ہو جاتی ہے BLA سے تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ جنگ ہر گھر میں آئے گی, ہر گھر میں آ چکی ہے. اس جنگ کے سدباب کے لیے سالڈ سٹیپس لینے پڑیں گے. حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا, ساتھ اپوزیشن کو سوچنا پڑے گا, ساتھ انٹیلیجنشیا کو سوچنا پڑے گا. کیا آپ سیدھی سی بات ہے, اس میں کنفیوژن کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم وائلنس کے ذریعے آپ کا ملک توڑنا چاہتے ہیں. اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم کریں کیا؟ وہ جو سپیس انہوں نے وائلنس سے لی ہے وہ میری بات چیت سے واپس نہیں آنے والی, وہ میری تقریر سے واپس نہیں آنے والی. وہ سپیس انہوں نے وائلنس سے لی ہے, وائلنس سے واپس آئے گی. ہم نے ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا ہے, ان سڑکوں کو محفوظ کرنا ہے. وہ کب محفوظ ہوں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ پورا 200 کا جتھا آتا ہے, 200 کا جتھا آ کے حملہ آور ہوتا ہے. اب اس کے خلاف اس کا سلوشن آپریشن کے علاوہ اور کیا ہے؟ ذرا آپریشن کی بات ہو, صبح تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اخبارات میں خود اخبار پڑھتا ہوں, اس میں بلوچستان آپریشن کا متعمل نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا آپریشن کا متعمل. تو آپ لوگ کوئی سلوشن بھی ساتھ نیچے والے کالم میں دے دینا کہ کیا کریں ان جتھوں کے ساتھ جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمسائے ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھ کے پلان کرتے ہیں, وہاں سے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں. تو سلوشن بھی کوئی بتائے نا مجھے. تو لہٰذا جناب اسپیکر, میں آپ کے توسط سے پورے بلوچستان کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ ہماری ایفرٹ ہے, ہم اپنی ایفرٹ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں امن کا سورج بحال ہوگا. کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہر معاملے میں تو اس کو جرگہ ہال سمجھتا ہوں. یہ آگسٹ ہال جو ہے یہ بلوچستان کا نمائندہ ہال ہے. یہ آگسٹ ہال ہمت کرے, کیوں ہم کسی اور کی محتاجی کریں, کسی ٹویٹر سردار کی, کسی تھانے سردار کی, وہ آ کے ہمیں بتائے. یہ ہال بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن بتائیں گے, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب بتائیں گے, باقی دوست بتائیں گے. کنسنسس ڈیولپ کریں. ہم نے ان کیمرہ سیشن کیا, اس ان کیمرہ سیشن میں آپ کو سب کچھ بتایا کہ نہیں وہ ہم سے بات کرنا چاہتے. وی ٹرائیڈ فار دیٹ. تو اب ہم اس پہ پورے پاکستان کو کنفیوز کیے رکھیں کہ پورا پاکستان اس پہ کنفیوزڈ ہو کہ یہ جو وائلنس ہے یہ وائلنس ڈفرینٹلی ٹریٹ ہوگا, اور وہ جو وائلنس ہے جو مذہب کے نام پر ہے وہ ڈفرینٹلی ٹریٹ ہوگا. اور آپ پھر دیکھیں سازش کتنی منظم ہے اس ریاست کے خلاف. میں بار بار آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن جناب اسپیکر, 3, ایک وائلنس, دوسرا سوشل میڈیا, اینڈ تھرڈ از سوشل موبلائزیشن. بنو میں واقعہ ہوتا ہے, اس کو کسی نے گلوریفائی کیے. یہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے وہ پورا ہفتہ گلوریفائی رہتا ہے, پورا مہینہ گلوریفائی رہتا ہے, ختم ہی نہیں ہونے کا نام لیتا. وی آر ان دا کانفلکٹ زون. ہم وار زون میں ہیں. نہ یہ آخری واقعہ تھا نہ پہلا, لیکن ہمارا ریزالو تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارا یہ ریزالو اس پوری اسمبلی کا ہونا چاہیے کہ جو بھی وائلنس نہیں کرتا ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ان سے معافیاں بھی مانگیں گے, گلے بھی لگائیں گے, ان کی بہتری کے لیے بھی کوششیں کریں گے. لیکن جو وائلنس کر رہا ہے اس کے لیے تو کم سے کم کنسنسس ڈیولپ کر لو اللہ کے بندو. اس پر تو ہمارا کنسنسس ہو کہ جو بندوق اٹھا کے نیچے آ رہا ہے اس کا جواب, بندوق کا جواب قبائلی طور پہ, اسلامی طور پہ, آئینی طور پہ ہمارا یہ حق ہے کہ بندوق کا جواب بندوق سے دیا جائے.
تو میں آخر میں جناب اسپیکر مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی سیکورٹی فورسز کو، ایس ایس جی کے ان بہادر جوانوں کو جنہوں نے آج کے دن ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہم یہاں تقریریں جب کر رہے تھے وہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے 68 ہمارے جو ہاسٹیجز تھے ان کو ریسکیو کیا انہوں نے. ایک جوان ہمارا زخمی ہے، اللہ اس کو شفا دے، لیکن ان شیر کے بچوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں تمام بلوچستان کے لوگوں کی طرف کہ ایسے انوائرمنٹ میں جب ایک ٹرین کے ڈبے میں آپ نے ہاسٹیج رکھے ہوئے اور اس پہ آپ ہاسٹیجز کو بچائیں اور ٹیررسٹ کو ماریں، تو انہوں نے تمام ٹیررسٹ کو جہنم وصل کیا ہے. 50 کے قریب ٹیررسٹ جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں اس ٹائم تک، اور ہماری جو شہادتیں ہیں ان کی بھی ابھی تک فگرز نہیں آئے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے، لیکن ہمیں فخر ہے ان شہادتوں پر. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ مقدس خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ خون جو بہایا گیا ہے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. جناب اسپیکر وہ وقت دیر دور نہیں ہے، وہ وقت دیر سے نہیں ہے، بہت جلدی ان قریب انشاءاللہ. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، وائلنٹ کو وائلنٹ سے ٹریٹ کریں گے، جو عام بلوچستانی ہے اس کو گلے لگائیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کے لیے بہتر گورننس کا ماڈل پیش کریں گے. آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.